السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ 2 جمعوں میں مسلسل قصہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ ترتیب رسولی میں سب سے پہلا قصہ جو قرآن مجید میں درج ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اس قدر انسانی شخصیت کے لیے اہم یہ قصہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو جب کمپائل کیا، قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ہے وہ ترتیب جس سے قرآن اترا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جس ترتیب پہ لائے اس میں پہلی سورت سورہ علق ہے۔ دوسری وہ ترتیب ہے جس کو ترتیب رسولی کہتے ہیں، جس پہ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جمع کیا اثر نو کہ پہلے کیا ہو، درمیان میں کیا ہو، آخر پہ کیا ہو، کون سی صورت، کون سا پارہ کس ترتیب پہ ہو، اس ترتیب کو ترتیب رسولی کہتے ہیں۔ امام کائنات جیسے پیغمبر انقلاب نے انسانوں کے لیے جب قرآن کو اثر نو کمپائل کرنا چاہا، اس کو جمع کرنا چاہا، ایک ترتیب دینا چاہی، تو سب سے پہلا قصہ جو بنی نوع انسان کے لیے، اولاد آدم کے لیے، تعمیر شخصیت کے لیے انتہائی ناگزیر محسوس کیا، وہ قصہ تھا قصہ آدم و ابلیس۔ قرآن مجید کی 7 صورتوں میں یہ قصہ مختلف پوز، مختلف اینگل، مختلف اسلوب کے ساتھ درج ہے، تاکہ اگر آدمی ایک موقع پہ فراموش کرنا چاہے تو سورہ طٰہٰ میں آ گیا، سورہ صاد میں آ گیا، سورہ قاف ہا یا عین صاد میں آ گیا، یعنی مختلف صورتوں میں ریمائنڈر کے روپ میں یہ قصہ روپ بدل بدل کے آتا رہتا ہے۔ اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار عبرتیں، نصیحتیں، واعظ پند کے مواقع اور موجود ہیں، جس میں چند ایک کی طرف گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اشارتاً یا کنایتاً عرض کر چکا ہوں۔ ایک بات جو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بنیاد یہ رکھی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ 2 صفات ہیں، سو ہمیں سرنڈر کرنے کا، جھک جانے کا حکم نہیں دینا چاہیے، ہمارے اندر یہ 2 باتیں موجود ہیں، تیری تسبیح، تیری تقدیس۔ ان کے اس زیور کے مقابلے میں اللہ نے جو تاج آدم علیہ السلام کو پہنایا، جس تاج کی چمک دمک کے مقابلے میں فرشتوں کو اپنی تسبیح کا تاج، تقدیس کا تاج کم تر محسوس ہوا، وہ تاج کون سا تھا؟ قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اولاد آدم کو بتلایا کہ دیکھو فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق جس تاج کے ہوتے ہوئے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کسی صورت میں بھی اس تاج کو ہاتھوں سے جانے نہ دینا۔ یہ مقصد تھا اس چیز کو ذکر کرنے کا کہ تمہاری علو مرتبت، عزت، عظمت، تکریم جس کی بنا پر ملائکہ جیسی پاکیزہ مخلوق تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی، وہ اصل سبب کیا تھا، وہ راز کی بات کیا تھی۔ قدرت نے وہ راز کی بات انسانوں کی دانش پر، فقیہوں کی فقاہت پر نہیں چھوڑی، بلکہ اس کو 2 ٹوک بیان کیا کہ فرشتوں نے جب کہا ہم بہتر ہیں، کہ کیوں بہتر ہو؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ صحیح تھا، اس دعوے کے مقابلے میں اللہ نے جو دیا حسن وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کے سر پہ زیور علم کا تاج پہنا دیا۔ یہ وہ تاج تھا جس کی چمک دمک اتنی زیادہ تھی، خیرہ کن تھی کہ آسمان کے ملائکہ اپنی تسبیح تقدیس کے باوجود سرنڈر کر گئے کہ اللہ واقعتاً علم وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں ہماری تسبیح تقدیس کسی کام نہیں آ سکتی۔ تو اشارتاً اولاد آدم کو یہ بتلایا کہ اگر تم زمین آسمان پہ غالب ہونا چاہتے ہو تو تم کسی صورت میں بھی علم کے تاج کو اپنے سروں سے گرنے نہ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی تولی جائے گی، تو عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے پاکیزہ خون سے وزنی نکلے گی۔ اب بظاہر وہ ایک عام روشنائی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ شہید اپنے جذبوں میں جو حرارت لیتا ہے، اپنے آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں جو اترتا ہے، تو یہ ساری ڈوز اس کو عالم کی روشنائی سے ملتی ہے۔
شہید کو شہید ہونے کا جذبہ بائی برتھ نہیں ملتا، وہ عالم کی تصنیف پڑھتا ہے، اس سے اس کے کوئلوں کو انگارہ بنانے کا علم ملتا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن عالم کی روشنائی شہید کے پاکیزہ خون سے بھی قوی تر ہو جائے گی۔ علم اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک عجیب انداز اختیار کیا۔ شکار کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں ایک بات کی، اور وہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو، جس کتے کو شکار کرنے کا علم تم سکھا دو، یوں پکڑنا ہے، جب میں بلاؤں تم نے پلٹ آنا ہے، یعنی باز ہو، کتا ہو، جو بھی شکار کرنے والے جانور ہیں، جن شکار کرنے والے جانوروں کو شکار کا علم دو، وہ شکار پکڑ کے لائیں، مر بھی جائیں تو حلال ہے۔ اور جس کتے کے پاس شکار کا علم نہ ہو، وہ زندہ بھی لائے تو حرام ہے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو کتے کے ساتھ لگ جائے تو اس کے احکام، اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، اور اگر علم اولاد آدم میں آ جائے تو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتے کے اندر اگر سیکھنے کا علم آ گیا جو محدود ہے، جو اس کو تم نے خرگوش کو یوں شکار کرنا ہے، ہرن کو یوں شکار کرنا ہے، جو بیسک چیزیں سکھانے والے نے سکھا دی، اب وہ کتا محدود علم لے کر شکار پہ جھپٹا اور شکاری کے دوران مر گیا، تو بھی چونکہ علم والے کتے نے مارا ہے سو وہ حلال ہو گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، عالم ساری رات خراٹے لے کے سوئے، ساؤنڈ سلیپ لے، اور عابد ساری رات قدموں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، تو عابد کی رات بھر کی عبادت سے عالم کا سونا افضل ہے، کیونکہ عالم صفت علم کے ساتھ سویا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے باپ کو جو تکریم ملی، ملائکہ نے جس بات پر اپنے دعوے سے وڈرا کر لیا، وہ پیسہ نہیں تھا، وضاحت نہیں تھی، قومیت نہیں تھی، فزیک نہیں تھی، آؤٹ لک نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کے فیچر ایسے، رنگ ایسا، قد، نہ، وہ کیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کے گلے میں زیور علم ڈالا، آدم کے ماتھے پر علم کا جھومر رکھا، آدم کے سر پر علم کا تاج رکھا۔ صدیوں یہ امت کائنات پہ غالب رہی تو صفت علم کی بنا پہ رہی۔ آج کم نصیبی سے جو ہم یہودیوں کے غلام ہیں، عیسائیوں کے غلام ہیں، ہندوؤں کے غلام ہیں، نظریاتی میدان میں، علمی میدان میں، عملی میدان میں، تو اس کا بنیادی محرک یہ ہے کہ ہم ابا آدم کی دستار فضیلت اپنے سروں سے گرا بیٹھے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی محاذ پہ ہم کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، میری قوم یہ ہے، میرا رنگ یہ ہے، میرے کپڑے یہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے بتلایا علم آدم الاسماء کلھا کہ اولاد آدم ناز کرنے کی چیز علم ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ فرشتوں کے نے پھر سرنڈر کر لیا، پھر شیطان کے سامنے رکھا گیا کہ تم آدم کو تسلیم کرو، تو قرآن مجید میں آتا ابا، پہلی بات یہ آتی ہے کہ تم تسلیم کرو آدم کی قدر و منزلت کو، ابا، تو شیطان نے انکار کیا۔ شیطان کے انکار کا سبب کیا تھا؟ ایک بات جو کہتا ہے نا، تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن انکار کرنے کا اسلوب کیسا تھا؟ تو قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ شیطان نے کہا میں انکار کرتا ہوں، تو انکار کیوں کرتے ہو؟ ابا واستکبر، تو اس کے انکار کا سبب تکبر تھا۔ تکبر ایک ایسی مرض ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ قرآن مجید میں واضح سورہ اعراف میں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، متکبر کے لیے جنت کے دروازے تب کھولے جائیں گے جب سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے۔ نہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرے، نہ متکبر کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو ایڈوائز کر رہا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے، یا بنیا لا تصائر خدک للناس، بیٹا لوگوں کے سامنے تکبر سے بات نہ کیا کر، ولا تصائر خدک للناس۔ اونٹ میں ایک بیماری لگتی ہے، وہ گردن میں لگتی ہے یا سر میں لگتی ہے، اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے اونٹ کی گردن ایک سمت کو مڑ جاتی ہے، وہ سیدھی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس بیماری کو عرب سار کہتے تھے، صاد عین را۔ تو لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا ولا تصائر خدک للناس،
تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن سیدھا نہیں دیکھ سکتی، دائیں مڑ جاتی ہے یا بائیں مڑ جاتی ہے، متکبر کی گردن بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اچھا، متکبر کے تلخ لہجے سے دوسرے کا دل زخمی ہو یا نہ ہو، متکبر کو ایک بدمست بیمار جانور سے قدرت نے تشبیہ دے دی۔ اب متکبر جتنا اپنے آپ کو بڑھاتا رہے، قرآن کی روشنی میں یہ وہ اونٹ ہے جس کی گردن میں بیماری لگ چکی ہے اور وہ سیدھی گردن سے بات نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی خوشبو 1000 سال کے مسافت پہ کھڑے ہوئے انسان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن متکبر کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، تکبر کی چادر میرے وجود کے علاوہ کسی پہ پوری آتی نہیں، اور جو تکبر کی چادر میری ذات سے کھینچ کر اپنے وجود پہ لانا چاہے الٹا دوزخ میں پھینک دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ لوگ قیامت والے دن چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے، لوگوں کے پاؤں میں مسلتے ہوئے، بے آبرو ہوتے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہ یہ متکبر لوگ تھے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغامت الناس، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب میں کپڑے دھوتا ہوں تو چمک جاتے ہیں، جوتے میں تسمہ پہنتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، کوڑے کا غلاف مجھے اچھا لگتا ہے، اب جب سفید اجلے کپڑے، بہترین جوتے، اچھا کوڑا پکڑ کے میں چلتا ہوں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ان چیزوں کے استعمال کے بعد اگر دوسرے کی حقارت نہیں آتی تو تکبر نہیں ہے۔ بہترین لباس پہنو لیکن ادنا لباس پہننے والے کو کم تر سمجھنے کا اگر جذبہ آ جائے تو تکبر آ گیا۔ بہترین گاڑی لو لیکن کم قیمت والی گاڑی کو دیکھ کر سار کی بیماری لگ گئی تو تکبر آ گئی۔ کھلا گھر لو لیکن چھوٹے گھر والے کو دیکھتے ہی آدمی کے جی میں حقارت آ گئی تو تکبر کا جرثومہ اور وائرس لگ گیا۔ اچھا کپڑا پہننا، کھلا گھر لینا، نئے ماڈل کی گاڑی لینا، 2 پیس 3 پیس پہننا یہ بری نہیں ہے۔ ان کو پہن، ایک آدمی کرنڈی پہنتا ہے تو ملیشیا والے کو برا نہیں جانتا، ایک آدمی ہاش پپی کا جوتا پہنتا ہے اور لیدر اور عام جوتے والے کو برا نہیں جانتا، ایک آدمی لیموزن کی گاڑی لیتا ہے لیکن عام سزوکی والے کو برا نہیں جانتا، ایک آدمی 4 ایکڑ کی کوٹھی میں رہتا ہے 1.5 مرلے والے کو برا نہیں جانتا، تو اس کو حق ہے لے۔ تکبر تب آتا ہے جب ان چیزوں کی بنا پر جن کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں ان کو چھوٹا سمجھنا۔ اچھا ویسے بھی عقل کی بات ہے، شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیں۔ ایک آدمی نے ہاش پپی کا یا موکیشن کا جوتا پہنا ہوا، دوسرے نے ایک عام 20 روپے کا جوتا پہنا ہوا، تو اب تکبر کا حق اس جوتے کو ہے، دوسرے پہ تکبر کرے۔ میں جوتا تو نہیں ہوں، مجھے تکبر کا کیا حق ہے؟ اگر میں کروں تو جوتا کہے گا ماما تمہیں کیا لگتا ہے، بڑا تو میں ہوں، تیرا نام جوتا تو نہیں ہے، تیرا نام تو سم تھنگ ایلس ہے۔ ایک آدمی نے 2 کھوتا بوسکی پہن لی، 2 گھوڑا بوسکی جس کو کہتے ہیں وہ پہن لی، اب دوسرے آدمی نے ملیشیا پہنا، تو 2 کھوتا بوسکی کپڑے کو حق تو ہے نا کہ وہ ملیشیا والے پہ تکبر کرے، میرا نام تو 2 گھوڑا بوسکی نہیں ہے نا۔ لاجک وائز بھی مجھے اچھا کپڑا پہن کر وہ کپڑا کپڑے پہ بہتری کا دعویٰ کرے، جوتا جوتے پہ اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، گاڑی گاڑی پہ اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو کسی صورت میں کر سکتا ہے۔ میں نہ گاڑی، نہ جوتا، نہ کپڑا، نہ ویسٹ کوٹ، نہ بوننزا، نہ آکسفورڈ، میں کس بیس پہ تکبر کروں؟ سورہ قصہ آدم و ابلیس بتاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کی بنا پر پہننے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن پہن کر نہ پہننے والوں کو حقیر جاننا یہ وائرس لگ گیا۔ اور ملٹیپل مائلوما یا بلڈ کینسر یا ہیپیٹائٹس سی یہ اتنے موذی مرض نہیں ہیں جتنا تکبر موذی مرض ہے۔ اور قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت ہے جب تک سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزرے گا متکبر تب تک جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گزار کے دکھائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی آدمی کے ذلیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے جیسے اولاد آدم کو اپنے سے حقیر سمجھے۔
آسمان کی بادشاہت میں اس آدمی کے ذلیل ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اولاد آدم کو حقیر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ نے اماں حوا اور ابا آدم کو پیدا کیا، اور گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا ابا آدم ڈے 1 سے ابا آدم تھے، کوئی پرموٹ ہو کر آدم نہیں بنے۔ جس طرح ڈارون تھیوری یا نظریہ ارتقاء والے کہتے ہیں پہلے آدمی یہ تھا یہ تھا یہ تھا پھر پرموٹ کر کے آدم بنا، قرآن و سنت کہتے ہیں نہیں، ابا آدم پہلے دن سے ابا آدم تھے، اماں حوا پہلے دن سے اماں حوا تھی۔ یہ حوا اور آدم کوئی پرموٹڈ شکل نہیں ہے کہ پہلے وہ جرثومہ تھا پھر بندر بنا پھر ابا آدم بن گیا۔ ذلیل لوگوں کو یہ دعویٰ زیب دیتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو بندر قرار دیں۔ عزت والوں کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم ایک مکمل انسان کے بیٹے ہیں، بندر کے بیٹے نہیں ہیں۔ ڈارون تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم بندر سے پرموٹڈ شکل ہے۔ ابا آدم پہلے دن سے بنائے گئے تو ابا آدم ہی تھے، اماں حوا جب بنی تو پہلے لمحے سے ہی اماں حوا تھی، وہ کوئی پس منظر کو ان کا اور نہیں تھا۔ پھر جب دونوں بن گئے تو اللہ رب العزت نے ایک بات کی، یا آدم اسکن انت و زوجک۔ یہاں دو باتیں آپ غور سے سنیں۔ جب ابا آدم اور اماں حوا بن گئے تو قرآن مجید بولتا ہے، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا لفظ نام 25 دفعہ ہے، 25 دفعہ آدم علیہ السلام کا لفظ ہے۔ کسی جگہ پہ بھی اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کا نام نہیں لیا، لے لیا جاتا تو کیا قباحت تھی، ہماری ماں تھی۔ عقل کہتی ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی، نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اسلام کے نظریہ عفت و عصمت میں عورت کا نام لینا بھی حیا کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں ہے ماں سوائے مریم کے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو شادی کارڈوں کے اوپر ہونے والی بہو کے نام بھی درج کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک مزاج یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عورت کا نام بھی عورت ہے، اے آدم تو اور تیری بیوی۔ 11 مائیں ہیں ہماری، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، 11 ماؤں میں سے ایک ماں کا نام بھی نہیں ہے، ایک مریم کا نام آیا ہے علیہ السلام، وہ بھی اس لیے کہ ایک بنیادی عقیدے کی اصلاح مقصود تھی۔ جو شرک کا عقیدہ عیسائی مریم کی طرف منسوب کر رہے تھے، وہ عقیدہ اتنا گھناؤنا بنا رہے تھے کہ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے کہنا پڑا دیکھو مریم حاملہ ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، بیت اللہ میں گئی، عیسیٰ نے جنم لیا، مریم بولی۔ تو یہ سارا پس منظر دراصل عقیدہ شرک کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے تھا، اس بنا پر مریم کا نام لیا گیا، ورنہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ عورتوں کا نام بھی عورت ہوتا ہے۔ اور دوسرا قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا حوالہ مردوں کے حوالے سے آنا چاہیے، عورتوں کو خود مختار مت کرو۔ انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، یعنی حوا کو یہ پتہ ہو کہ میری شناخت آدم کے ساتھ ہے۔ ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ پورے قرآن مجید میں عورتوں کو مردوں کے تابع کر کے بیان کیا گیا ہے، تو قرآن تو عورتوں کا حوالہ برداشت نہیں کرتا مرد کے بغیر، کجا کہ عورت اپنی ذات میں خود مختار ہو جائے۔ دوسرا کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ عربی میں بیوی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، زوجہ اور امرا، دونوں بیوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امرت لوط، لوط کی بیوی، امرت فرعون، فرعون کی بیوی، امرت نوح، نوح کی بیوی۔ لیکن آدم علیہ السلام کی بیوی کے لیے امرا نہیں کہا گیا، زوجہ کہا گیا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے 6 دفعہ آیا، تو ہر جگہ زوجہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن تلفظ کا تحفظ کرتا ہے، قرآن لفظوں کے انتخاب میں احتیاط برتتا ہے۔ لوط کی بیوی امرا، نوح کی بیوی امرا، فرعون کی بیوی امرا، آدم کی بیوی زوجہ کیوں؟ امرا کہتے ہیں جو شریک حیات و شریک نظریات میں ہو، اس کو امرا کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے نظریے ایک نہ ہوں، سوچیں ایک نہ ہوں، افکار ایک نہ ہوں، اس کو امرا کہتے ہیں۔ اب لوط کی فکر اور ہے، بیوی کی فکر اور ہے، فرعون کی سوچیں اور ہیں، آسیہ کی سوچیں اور ہیں،
نوح علیہ السلام کی تھنکنگ اور ہے، نوح کی بیوی کی سوچیں اور ہیں۔ جب میاں بیوی کے افکار نہ ملتے ہیں، شریک حیات ہوں، شریک نظریات نہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں امرا، اور جب شریک حیات بھی ہوں اور شریک نظریات بھی ہو تو کہا جاتا ہے زوجہ۔ تو کہا گیا تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے شریک حیات بھی تھے، شریک نظریات بھی تھے۔ اما حوا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، دیکھتے نہیں ہم نے حوا پہ الزام نہ لگانا کہ حوا کی غلطی سے یہ ہوا۔ یہ جو بعض لوگ ضعیف روایتوں کو بنیاد بنا کر اما حوا کو بلیم کرتے ہیں، اما حوا کو یہ کیا تھا، اما حوا کو یہ کیا تھا، قرآن کا ایک لفظ اما حوا کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر حوا کے نظریات اور تھے، آدم کے نظریات اور تھے، تو پھر حوا کو ہم امرا کہتے، زوجہ کیوں کہتے ہیں؟ سو ماں حوا کو بلیم نہ دو۔ اب جن کو اللہ نے بیویاں دی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اپنی امرا کو زوجہ بناؤ، یعنی شادی کے بعد جب شادی ہو جائے تو اپنی بیویوں کو اگر امرا محسوس کرتے ہو، آپ آخرت کی سوچ رکھتے ہیں، وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آپ سنت کی باتیں کرتے ہو، وہ فیشن کی باتیں کرتے ہیں، آپ سادگی کے خوگر ہو، وہ فضول خرچی کی دعوت دیتی ہیں، آپ حجاب کے خواہش مند ہو، وہ بے حجابی کو پسند کرتی ہیں، آپ گھر کی زینت چاہتے ہو، وہ بیرون زینت لینا چاہتی ہے، آپ اللہ کی محبت پسند کرتے ہو، وہ غیر اللہ۔ اگر یہ ہماری سوچوں میں، افکار میں، عقائد میں اگر گھر میں یہ تناؤ، ٹکراؤ، تناسب آ گیا تو زندگی گھر کی عذاب ہو جاتی ہے، تنور بن جاتا ہے، پھر گھر نہیں رہتا۔ شریک حیات، شریک نظریات ہو، بے شک 1.5 مرلے کا مکان ہو، ضروریات زندگی پوری نہ ہو، گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور اگر شریک حیات، شریک نظریات نہ ہو تو بے شک وائٹ پیلس میں رکھ لو، برونائی کے محل جس میں 18,000 کمرے ہیں وہاں رکھ لو بیوی کو۔ تو جس کی بیوی شریک نظریات نہیں ہے وہ امرا ہے، تو امرا کو زوجہ کیسے بنایا جائے؟ اسلام تو مسائل کی نشاندہی نہیں کرتا، حل بھی پیش کرتا ہے۔ وہ اسلامی کیا جو صرف تنقید کرے، حل پیش، سلوشن نہ دے، تو اسلام نے سلوشن دی ہے۔ جب سورہ نور اتری تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں کو سورہ نور سکھلاؤ تاکہ امرا سے زوجہ بن جائے۔ تو میں نے ایک جگہ لیکچر دیا تو میں نے کہا بیویوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ ایک آدمی کہنے لگا سورہ نور قرآن مجید میں ہے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آئی اسپیشلسٹ تھا، تو اپنی آنکھیں چیک کروانے کے لیے کوئی پیشنٹ گیا، تو اس نے دیوار پہ لگے ہوئے بورڈ جس پہ الف ب یا اے بی سے لکھا ہوتا ہے، تو اس نے کہا وہ دیوار پہ لکھے ہوئے بورڈ کو پڑھو۔ تو اس نے کہا دیوار کہاں ہے؟ بعض لوگوں کو جمعے کو بات کی جائے تو بدھ کو جا کے ہنسی آتی ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا دیوار کہاں ہے؟ اس نے کہا میں تو بورڈ پہ رو رہا تھا، تو تمہیں دیوار نظر نہیں آتی۔ ہاں، تو میں نے کہا سورہ نور بیویوں کو سکھلاؤ، تو کہنے کہ سورہ نور قرآن میں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی، یعنی گھروں میں تعارف کروایا جائے مردوں کے حوالے سے، اہلیہ فلاں، ہمشیرہ فلاں، دختر فلاں، والدہ فلاں، والدہ کا نام، اہلیہ کا نام، دختر کا نام، یہ حیا کے منافی ہے۔ طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے جب مذہبی سکالر کے نام لکھے ہوتے ہیں روڈوں پر، ایسے طبیعت میں وومٹ کرنے کو جی کرتے ہیں کہ قرآن کا اجلا ہوا نظام عفت اس بات کو نہیں دیتا کہ عورتوں کے نام روڈوں پہ لگایا جائے۔ خیر ہم تو بہت دور جا نکلے، لیکن اسلام کا مزاج دیکھیں، عورت کا نام نہ لو، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کر سکتی، باقی چیزوں کے متعلق آپ خود قیاس کر لیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جب بن گئے اب تم میاں بیوی جنت میں رہو۔ جنت کیا ہے؟ انسانی خواہشات کی تکمیل کا نام۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے زندگی ہو موت نہ ہو، نہیں ہو سکتا دنیا میں، صحت و بیماری نہ ہو، پاسبل نہیں ہے، خوشی ہو غمی نہ ہو، کبھی غم دستک دے جاتے ہیں، جوانی ہو بڑھاپن ہو، ماتھے پہ جھریاں پلاسٹک سرجری کے بعد آ ہی جاتی ہیں۔ یہ آدمی جتنی کاوش کر لے، زندگی کے تعاقب میں موت ہے، خوشی کے پیچھے غم ہے، بیماری کے پس پردہ، صحت کے پیچھے پس پردہ بیماری آئی کھڑی ہے، اور جوانی کو بڑھاپے نے دبوچنا ہی دبوچنا ہے۔ آدمی ان چاروں چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی اثر کر نہیں سکتا۔
ان چاروں خواہشات کی تکمیل کا نام جنت ہے۔ وہاں زندگی ہوگی موت نہیں، خوشی ہوگی غم نہیں، صبح ہوگی شام نہیں، بہار ہوگی خزاں نہیں، صحت ہوگی بیماری نہیں، اور جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ انسانوں کی خواہشوں کی تکمیل کا نام جنت ہے۔ سب سے آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پوچھیں گے مانگ، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی کونا خضرا دے دے، کہ نہیں مانگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے موزن صوتن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک آدمی کا کوڑا گرے، کوڑا زمین پہ جتنی جگہ گھرتا ہے، اب ایک کوڑا، ایک آپ جانتے ہیں ایک سٹک کہہ لیں، ایک چھڑی کہہ لیں، چھڑی جتنی زمین پہ جگہ گھیرتی ہے جنت کی اتنی جگہ پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو 7 الزامات لگائے قرآن مجید میں، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، ایسی۔ اس کے بعد جب پڑھتے پڑھتے آدمی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو پھر گئی گزری چیز ہوئی۔ وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب وزینہ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اتنے ایلیگیشن لگاتا ہے کہ آدمی عربی سمجھنے والا ہو تو ایک میلی نگاہ غلط بھی دنیا پہ ڈالنے کو جی نہیں کرتا، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو آیتیں ایسے جھومر ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں، آیتوں پہ ایسے وجد کا سما طاری ہو جاتا ہے۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین فی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان یعنی آیات تھکتی نہیں، سانس ٹوٹتا نہیں۔ پھر ہم ایسے اللہ وجد میں آ جاتا ہے جنت، اللہ کہتا ہے پھر میں نے تمہارے ماں باپ کو کہا جنت میں رہو تو جنت میں رہنے لگ گئے۔ پھر اگلا نے کہا ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں ایک برا درخت تھا، کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا؟ اس نے کہا سدر، بیری۔ بیری میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، بیری پہ چڑھنا پڑ جائے تو کانٹے نوچ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے کہا کون سا؟ اس نے کہا بیری۔ آپ نے کہا تم نے پڑھا نہیں فی صدر مخضود، ایسی بیریاں جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، فی صدر مخضود، ایسی بیریاں جس کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو کہا ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو وہ کوئی درخت برا نہیں تھا، صرف اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ تمہیں درخت محبوب ہے یا میرا حکم۔ اگر برا درخت تھا تو پھر طبیعت بھی کہتی یہ کڑوا ہے، یہ زہریلا ہے، مت جاؤ۔ اب دیکھو نا حج پہ جاتے ہیں تو عقل کہتی ہے حج کو مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے، عرفات تو حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم میں حج ہونی چاہیے نا۔ اللہ حج کے لیے کہتا ہے پہاڑوں میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، یا اللہ عرفات حدود حرم میں ہے کہ نہیں، حدود حرم سے کیا ہے کہ باہر ہے، تو ایک نیکی 1,00,000 کے برابر تو حدود حرم میں ہوتی ہے۔ تو عقل یہ کہتا ہے حج کو حدود حرم میں ہونا چاہیے، اللہ کہتے ہیں حدود حرم سے باہر چلے جاؤ، کالے پہاڑ، پھیلا ہوا ریت کا صحرا، نوکدار جھاڑیاں، یوم عرفات۔ لو بھائی آج جو بیت اللہ میں ہوا، حتیم میں ہوا، ایون کہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، حجر اسود پہ لب لگ کے کھڑا رہا، اس کو حاجی نہیں کہا جائے گا۔ حاجی وہ ڈکلیئر ہوگا جو میرے حکم کے مطابق حرم کو چھوڑ کر بیرون حرم میں چلا جائے گا۔ کیا مقصد؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین عقل کا نام ہے، ورنہ عقل تو یہ کہتا تھا کہ بیت اللہ میں رہتے۔ اللہ نے کہا ولا تقربوا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان کو 4 اللہ نے بڑے اہم چیزیں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان کی اولاد ہم سے زیادہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اولاد آدم کا ایک بیٹا جنم لیتا ہے، شیطان کے 9 جنم لے لیتے ہیں، یعنی اس کے پاس لشکر زیادہ ہے۔ دوسرا، شیطان آدمی کے رگوں میں چلا جاتا ہے جس طرح خون چلا جاتا ہے۔ تیسرا، شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ چوتھا، شیطان شکلیں بدل سکتا ہے، ہم نہیں بدل سکتے۔ اب ہمارا دشمن خون کی طرح چلا جاتا ہے، ہمارے دشمن کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ ہے، ہمارا دشمن ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کی کمین گاہ کو نہیں دیکھتے، ہمارا دشمن شیپ بدل سکتا ہے۔ اللہ نے کہا لو بھائی تم یہ کہتے تھے کہ میں اولاد آدم یا آدم پہ حملہ کروں گا، کرو ذرا حملہ۔ تو
اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا. قرآن میں آتا ہے فوسوس لہما، وسوسے ڈالے، وسپرنگ کی. شیطان آدمی کا ہاتھ پکڑ کے غلط جگہ پہ نہیں لے جاتا کہ چلو زنا کے اڈے پہ، چلو شباب کے اڈے پہ، چلو کباب کے اڈے پہ. آج شیطان آدمی کو صرف اندر موٹیویشن دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے برا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اس کو ٹکنے مت دو، وہ شیطان کی طرف سے. یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھو. اب قرآن سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو قرآن پڑھو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن پڑھو تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ کہ یا اللہ ہم کو گناہ کرنے لگے. کہ تمہیں نہیں پتہ شیطان نیکی کے روپ میں بھی آ سکتا ہے تمہارے پاس. تو جب قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، جو کہ سرتا پا نیکی ہے. تو جب خیال آئے ہی برا تو انٹرٹین نہ کرو اس کو، ویلکم نہ کرو اس کے میزبان نہ بنو. شیطان کے وساوس انہی کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو شیطانی وساوس کے میزبان بن جاتے ہیں. بسم اللہ، تشریف لائیے، آئیے، میں آپ کا ساتھ چلنے کو تیار ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے برا خیال ہے کنڈیم کرو، بیریئر لگاؤ، اعوذ باللہ پڑھو، آخرت کا شوق دلاؤ اور کہو ہاں ہاں مجھے پتہ چل گیا یہ تیری طرف سے ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہے. جب نیکی کا خیال ہے تو اس کو انٹرٹین کرو، اس کے میزبان بنو، اس کو ویلکم کرو، اس کو پورا کرو. جو آدمی اللہ کے مہمان کا اکرام کرتا ہے اللہ مہمان بھیجتا رہتا ہے. نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے. یوسوس فی صدور الناس. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے اس نے کام کیا؟ وہ تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور یہ دنیا میں تھا، پھینکا جا چکا تھا. تو اس کو تو خون کے اندر دوڑنے کی پوری قدرت ہے. سو اس نے وسپرنگ کی، وسوسے ڈالے. اور جب وسوسے کو آدمی ویلکم کرتا ہے تو پھر وسوسے عمل بن جاتے ہیں. پھر آدمی وہ ایکشن کرنے لگ جاتا ہے جو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اس نے وسوسہ ڈالا، پھر کہا قاسمہما، قسمیں اٹھائیں، پھر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ایک اللہ کے ولی کو شیطان خواب میں ملا، اس نے کہا میں تیرے جیسا ہونا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا. تو شیطان کہنے لگا اولاد آدم میں سے کبھی کسی نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. اس نے کہا بس میرا جی چاہتا ہے. اس نے کہا دو کام کر، میرے جیسا ہو جائے گا یا تھوڑا سا میرے سے بھی آگے چلا جائے گا. اس نے کہا بسم اللہ. اس نے کہا قسم اٹھایا کر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان کے خالق کو کھینچ کر بیچ میں لایا کر. آپ تصور کریں بچے بلوریاں کھیل رہے ہیں، اخروٹ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے لڑ پڑے، اپنا مقدمہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے پاس لے کے چلے جائیں. افتخار پہ کیا گزرے گی کہ پاگل میں تمہارے بلوریوں کے کھیل کے لیے بیٹھا ہوں. 10 روپے کی بات ہوگی، اللہ کو بیچ میں لا کے کھڑا کیا، اللہ کی قسم. تو اللہ کہتے ہیں پاگلوں میں تمہارے 1000 روپے کے لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے بیچ میں لا کھڑا کیا. شرم نہیں آتی؟ 2-4 کروڑ کی بات تھی، آپس میں نپٹا لیتے، نہیں تو دے دیتے. خالق کے کائنات کو 2-4 کروڑ بچانے کی خاطر بیچ میں لانا، یہ تو کم نصیبی ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں منافقت جب عروج پہ پہنچتی ہے، منافقت جب عروج پہ پہنچتی ہے تو آدمی کی زبان سے قسمیں عام ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں. وقاسمہما، قسم کا آغاز شیطان نے کیا تھا. میں قسم اٹھاتا ہوں انی لکما لمن الناصحین. حدیث پاک میں آتا ہے تاجروں قسم اٹھا کے مال نہ بیچا کرو، مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، کثرت آ جاتی ہے، پھر پیٹ کی بھوک آنکھوں پہ آ جاتی ہے. پیٹ 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے، پیاسی آنکھیں پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن پی کے بھی نہیں بھرتی. تاجروں قسم اٹھا کے مال نہ بیچا کرو. اللہ کو بیچ میں مت لاؤ. اللہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے گندم، تمہارا پولٹری فارم، تمہارے جویلری کی دکان میں بیچ میں اللہ کو لا ڈالو. جسٹس افتخار کو اخروٹ کے کھلونوں کے لاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، خالق کے کائنات کو 2-4 کروڑ پہ لاتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا. وقاسمہما، اس نے کہا قسمیں اٹھایا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اس نے کہا چلو میں یہ کروں گا. اس نے کہا دوسرا یہ ہے کہ نماز میں سستی کیا کر، چھوڑا نہ کر، سستی کیا کر. اس نے کہا اگر یہ 2 کام کروں تو کیا؟ اس نے کہا میرے جیسا ہو جائے گا یا میرے سے 2-4 قدم آگے نکل جائے گا. اب ہمیں سوچنا چاہیے. جسمانی امراض سے پہروں پریشان رہتے ہیں، روحانی امراض
دیکھو نا، جسمانی مرضیں بڑھ جائیں، جس میں آتا ہے آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جتنی مہلک بیماری ہوگی اتنے گناہ جھڑیں گے۔ تو جسمانی بیماریاں جنت کے قریب کر رہی ہیں، دوزخ سے دور کر رہی ہیں، اس پہ ہم متفکر ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہیں، ٹریٹمنٹ علاج کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ روحانی امراض دوزخ کے قریب کرتی ہیں، جنت سے دور کرتی ہیں، اس بارے میں متفکر ہی نہیں ہے۔ قسمیں نہ اٹھائیں، مال بیتے نہ بیتے، اللہ کو بیچ میں نہ لائیں۔ شرم آتی ہے، میں اللہ کو بیچ میں لاؤں 4 روپے کے لیے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چٹنی سے کھا لوں گا، فاقہ برداشت کر لوں گا، رہا خالق کے کائنات کو زمین پہ لا گھسیٹوں دنیا کے لیے، اتنی بے غیرتی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر کہنے کا وما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم جانتے ہو میں جنت میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جس درخت سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، اس درخت کے کھانے کا فائدہ یہ ہوگا یا فرشتے بن جاؤ گے یا لانگ لائف، ایور لاسٹنگ، فار ایور، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ میری کم نصیبی یہ تھی کہ میں نہیں کھا سکا تھا، اور جب قسم بیچ میں آئی نا تو آدم علیہ السلام سرنڈر کر گئے۔ مومن کا مزاج ہے جب بیچ میں اللہ آتا تو پھر وہ آرگو نہیں کرتا، اللہ بیچ میں آ گیا ٹھیک ہے، میری آنکھیں جھوٹی ہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، بس بیچ میں اللہ آ گیا ٹھیک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ کے غلام سے انہیں پتہ چلا، ابن عمر لمبے سجدے کرنے والے غلاموں کو رہا کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، لمبے سجدے کرنے والے ابدیت کا ذوق رکھتے ہیں، میں غلامی میں کیوں رکھوں؟ تو غلام جب ابن عمر آتے تو لمبے سجدوں میں پڑ جاتے بغیر وضو کے۔ ابن عمر دیکھتے بھائی یہ کھجور کے اندر نخلستان میں کون پڑا سجدے میں، کہ جی فلاں غلام پڑے۔ ابن عمر کہتے اس کو آزاد کر دو، اس کو لمبے سجدوں کا شوق ہے، اس کو آزاد کر دو، میرا جی نہیں چاہتا میں اپنے کام کرواؤں۔ جس کو اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر اللہ کے حضور مناجات کا اتنا ذوق ہے، میں اپنے ذاتی کام کرواؤں، یہ بوجھ ہے، ذوق پہ گراں گزرتا ہے، اس کو آزاد کر دیتے۔ ایک دفعہ ان کے ایک خادم نے کہا یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کہ چلو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم اللہ کے نام پہ دھوکہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کیوں آزاد کیے، تو ہم کہیں گے یا اللہ تیرے سجدے، اللہ کہیں گے جھوٹ بولا تھا، کہ یا اللہ ہم پھر علیم بذات الصدور تو نہیں تھے نا، بیچ میں تیرے سجدے آ گئے، اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، بسم اللہ دیتے رہیں۔ تو مومن کے سامنے جب قسم آ جاتی ہے تو مومن کہتا ہے اچھا میں غلط ہوں گا، میں نے غلط سنا ہوگا، میں نے غلط سوچا ہوگا۔ اب اللہ بیچ میں آ گیا، مومن اس کے بعد آرگو نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا قسم اٹھائی، میں ہوں خیر خواہ، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، 2-3 وجوہات بن گئی، ایک تو وسوسہ ڈالا، سیکنڈ ون قسمیں اٹھائیں، تھرڈ ون انسانی طبیعت ہے، جس کام سے روکا جائے طبیعت وہاں زیادہ چلتی ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے کمرے کے اندر ایک صاحب کو اخبار کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا روزانہ اخبار کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتے ہیں تاکہ جھوٹ کے پلندے سے سچ تلاش کریں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے اخبار میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ 4 ہی بڑے بڑے عنوانات ہوتے ہیں، عدلیہ کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، جسٹس افتخار، عوام سے ہمیں دور کوئی نہیں کر سکتا، صدر زرداری، لٹیروں سے ملک کو پاک کرنا ہوگا، نواز شریف، پنجاب کا سارا خزانہ تخت لاہور پہ لگا دیا گیا، چوری شجاعت اینڈ پرویز، بھائی یہ بات اور کیا ہوتا ہے؟ اندھے کو بھی پڑھا لو پتہ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کے پلندوں سے سچ تلاش کرنے والے دانشور لوگ، تو بیت اللہ کے اندر سے اس کو کوئی جدے سے کئی اخباریں مل جاتی، تو وہ اب آتا اخبار پہ اینک نکالتا، بڑے خوش و خضوع سے اخبار کی تلاوت کرتا، جب تک اخبار کی تلاوت میں منہمک رہتا، ہم ناشتہ کہتے کچھ کہتے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ایک نشہ ہے۔ اب وہ عالمی حالات میں گم تھا، بیت اللہ میں بیٹھتا، تو تلاوت کے دوران سب سے پہلے وہ ایک آخری پیج الٹتا تھا۔ میں حیران تھا کہ عام طور پر تلاوت کرنے والے پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کر کہ یا اللہ ہم سچ تلاش کریں، یہ چوتھے پیج الٹا ایسے الٹتا۔ ایک دن میں نے کہا جان کی امان پاؤں، یہ الٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟
عام طور پر تو سیدھے طرف سے پڑھتے ہیں یہ اخبار کے قاری لوگ، تو آپ الٹا پڑھتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جدہ سے اخبار نکلتی تھی تو وہ اس میں پاکستان کی پاکیزہ خبریں ہوتی تھیں، ایمان افروز، تو وہ پھر مجھے کہنے لگا یہ جو آخری پیج ہے نا، اس پہ ایک لکھا ہوتا ہے اسے مت پڑھیں، پہلے میں یہ پڑھتا ہوں۔ انسانی نفسیات ہے نا، جس چیز کو روکا جائے نا، آپ ایگری میں داخل ہوں تو لکھو دائیں مت دیکھیں، تو سب سے پہلے داڑھی والے داڑھی کی آڑ میں دیکھیں گے کیا ہے کیا۔ جہاں تک آنکھوں کے سفید سے آپ پلکیں گھومیں گی یقیناً یہ سورج مکھی کی طرح دیکھیں گے۔ اگر لکھو دائیں مت دیکھیں تو دائیں دیکھیں گے۔ یہ انسان کو سہتی ہے۔ انسان اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور بعد نے کہا کوئی نہ کوئی بحث تو ہے نا، اب اتنی جنت، اتنے درخت، ایک درخت کے قریب اگر نہ بھی جاتے تو کون سی قیامت ہوتی۔ رات میں یہ پڑھ رہا تھا تو چھوٹی بیٹی کہنے لگی ابا آدم کو کیا ضرورت تھی درخت کے پاس جانے کی، ہمیں بھی مروایا۔ عشاء کی نماز لیٹ پڑھ رہی تھی، ٹھنڈا وضو کیا اس نے پانی سے، اب اس کو ٹھنڈے پانی کی تھکن کا غصہ آدم پہ اتار رہی تھی کہ اگر وہاں رہتے، درخت کے قریب نہ جاتے، عذاب میں ڈالا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا درخت کے قریب نہیں جانا، تو آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب اللہ میں کہتا ہے کہ دیکھ لو جنت کا ماحول، ابا آدم نافرمانی ہوئی تو ننگی تار پہ ہاتھ امام رکھے یا رند پاک پر، ٹرین کی پٹری پہ صدر پاکستان رکھے یا کٹیا نشے، زہر کی پڑیا امام کعبہ کھا لے یا شرابی، جو بھی یہ چیزیں کھا لے اس پہ اثر ہو جاتا ہے۔ گولی کسی کے سینے میں اتر جائے، گولی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جس کے سینے میں اتری ہوں یہ 90 سال کا بابا یا 30 سال کا جوان ہے۔ گولی نے اپنا کام کرنا ہے، زہر نے اپنا کام کرنا ہے، ننگی تار نے اپنا کام کرنا ہے، اور ٹرین کے آہنی پہیوں نے اپنا کام کر دینا ہے۔ سو گناہ جس وجود سے نکل ہے گناہ نے اپنا کام کر دینا۔ بس جو ہی آدم علیہ السلام قریب گئے وجود سے لباس اتر گیا۔ اب قرآن مجید میں آتے اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے توڑ رہے ہیں، وہ چھپا رہے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے آپ کو چھپانا۔ اب وہ چھپانے کے بعد اللہ نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا قریب نہیں جانا۔ اب آرگو فرشتوں نے بھی کیا تھا، آرگو شیطان نے بھی کیا تھا، اور اونچ نیچ ابا آدم سے بھی ہوئی تھی، لیکن تینوں کے رد عمل الگ الگ تھے۔ فرشتے مان گئے کہ ٹھیک ہے علم آ گیا، ہم سرنڈر کرتے ہیں، بچ گئے۔ شیطان اڑ گیا کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ ابا آدم سے لغزش ہوئی، قرآن کہتا ہے ابا آدم کا شعوری کاوش نہیں تھی، پس پردہ کئی عوامل تھے جو میں نے آپ کو بتائے، وسوسہ ڈالا، روکی چیز کی طرف طبیعت کا بڑھنا، قسموں کو اٹھانا، جنت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش، میں کھا لوں گا تو ممکن ہے ہمیشہ فرشتہ بن کر اللہ کے قریب رہوں گا، کئی عوامل کئی فیکٹر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے بھائی وہ شعوری نہیں تھا۔ اب جب گیا تو آدم رو 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 کے بے قرار ہو گیا۔ اور یہ جو ندامت کے آنسو ہیں نا، اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازی۔ ٹوٹا ہوا دل ندامت کے بعد قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اقبال کہتا ہے ندامت کے آنسو بہے، دل ٹوٹا، اللہ کے بازو پھیلے۔ اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے کہا گھبراتے کیوں ہو، لو بھائی اس زخم کو بھرنے کا طریقہ ہم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ جملہ سکھلایا جس کو قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے چاہا تو یہاں سے گفتگو کا آغاز آگے کریں گے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر دعا دنیا میں سلام ہے، السلام علیکم، یہ سب سے بہترین دعا ہے، اور سب سے بہتر خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کو خیر کے چشمے تک پہنچایا جائے۔ آنے والے بھائیوں سے اتنی گزارش ہے، ہفتے کے بعد 168 گھنٹے طویل محنت انسانوں میں رہنا، صرف ایک بھائی کو لانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھائی آ جائے گا، خیر کی بات سنے گا، اس کے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ قیامت والے دن جہاں وہ بچ جائے گا، آپ کو بھی سرپرائز ملے گا کہ آپ کی کاوش سے وہ نیکی کے راستے پہ آیا تھا، اور اگر نہ بھی ہے تو آپ کو کہنے کا ثواب تو مل گیا۔ سبحان ربک۔